جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، میں ہوں زاہد چودھری. آپ میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ مجھے جانتے ہیں. ایک عرصہ دراز سے یو کے میں لا کی پریکٹس کر رہا ہوں، اور لا سے ریلیٹڈ جب بھی کوئی تھوڑا بہت انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے. تو اس حوالے سے آج بھی آپ نے دیکھا کہ جی پاکستان کے اندر ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا جو کہ لا سے جڑا ہوا ہے. تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اس کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی جو رائے ہے وہ میں شیئر کر لوں. ضروری نہیں ہے، دیکھیں، کیونکہ ہم وکیل لوگ ہوتے ہیں اور لا کی انٹرپریٹیشن ڈفرنٹ کلر کی ڈفرنٹ ہوتی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ میری ہی انٹرپریٹیشن سے جو ہے وہ لیکن جیسے میں نے کہا کہ اب کیونکہ ایک لائیو ہونے کے حوالے سے میرا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس حوالے سے لا جو کہتا ہے وہ موٹی موٹی الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جی گلگت بلتستان کے ایک ریٹائرڈ چیف جج صاحب ہیں رانا شمیم صاحب. انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ دیا ہے، بیان خلفی دیا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ آن اوتھ. اب اس اسٹیٹمنٹ کا جو مندرجہ ذات ہے ان کی طرف میں نہیں جاتا کیونکہ وہ پھر بہت لمبا پروگرام ہو جاتا ہے. لیکن اس میں جو اس کا مدعا ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ریٹائرڈ چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب نے نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کی جو قانونی معاملات تھے عدالتوں کے اندر ان پر انہوں نے انفلوئنس کیا ہے. اور باقاعدہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ جو جج عامر فاروق صاحب ہیں، جو سٹنگ جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور جو کہ میرا خیال میں وہ جو ابھی آج کل نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کی اپیل لگ رہی ہیں اس بینچ میں بھی وہ میرے خیال میں شامل ہے، if I'm not wrong. تو اب یہ بہت بڑا المیہ ہے. قانون کی بات کریں تو اب میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے کیس میں اتنی کنٹروورسی آ چکی ہے کہ جس میں آپ دیکھ لیں جج ارشد ملک کا جو حوالہ سارا ہے، اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ سامنے رکھ لیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہمارے استاد بھی رہے ہیں، دوست بھی رہے ہیں، شوکت صدیقی صاحب کا جو انہوں نے راولپنڈی بار میں خطاب کیا اس کے مدرجات جو ہیں وہ آپ سامنے رکھ لیں. اور آج کا جو رانا شمیم صاحب کا سٹیٹمنٹ آن اوتھ ہے اس کو آپ سامنے رکھ لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان مائی لیگل اوپینین کہ ان تمام سینیریوز کے بعد اب نواز شریف صاحب اور بیگم مریم صاحبہ کی جو اپیلز ہیں اس کا فیصلہ یہی بنتا ہے کہ یہ جو ان کو سینٹینس ہوئے ہیں ان کو کوش کیا جائے، یعنی ان کو ٹرن ڈاؤن کیا جائے اور ان کو بری کیا جائے. کیونکہ دیکھیں لا کے جو دوست ہیں ہمارے وہ یہ بات سمجھتے ہوں گے کہ جو میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے جو کیسز ہیں اس میں جو سٹینڈرڈ آف پروف ہے وہ بیلنس آف پروبیبلٹی نہیں ہے کہ کاش ایسا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے، انٹرپریٹیشن کا مطلب نہیں ہے. اس میں جو سٹینڈرڈ آف پروف ہے وہ بیانڈ اینی ڈاؤٹ ہے. اب چونکہ ان تمام معاملات کی وجہ سے ڈاؤٹ کریٹ ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ ڈاؤٹ جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے، تو بجائے اس کے کہ نواز شریف صاحب نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، مریم نواز صاحبہ نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، کیونکہ جب ڈاؤٹ کریٹ ہو جائے گا تو اس کا جو فائدہ ہے وہ الٹیمیٹلی ایکسکیوز کو جاتا ہے. لہذا اب جتنی بھی ڈاؤٹ کریٹ ہو گئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میری یہ اوپینین ہے کہ اب
اسلام آباد ہائی کورٹ سے نواز شریف صاحب کو اور مریم صاحبہ کو ریلیف مل جانا چاہیے. اگین میری انٹرپریٹیشن ہے, میں کوئی جج نہیں ہوں یا ایسا نہیں, یہ میری انٹرپریٹیشن ہے. اس میں ایک تو یہ میرا ویو ہے اس کے اوپر, اور کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. دوسرا, کیونکہ پاکستان میں بھی 10 سال میں راولپنڈی اسلام آباد میں پریکٹس کرتا رہا ہوں, یہاں پہ بھی اب یو کے اندر بھی 15 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے. اب پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ موجود ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کبھی معاملات کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ سب لوگوں کو یاد ہے, حافظے اتنے کمزور نہیں ہیں ہم لوگوں کے, کہ جسٹس قیوم والا کیس جو ہے جس میں شریف برادران اور سیف اللہ جو ہے ان کے فون کالز کے اوپر جسٹس قیوم صاحب جو ہیں انہوں نے بے نظیر صاحبہ جو اور زرداری صاحب کو کنوکٹ کیا. ٹھیک ہے جی. اور وہ بعد میں جو ہے وہ جب ٹیپ ریلیز ہوئی اور سامنے آئیں تو پھر سپریم کورٹ نے ان کو بری کیا اس میں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کیا ہوئی؟ کیا کسی کو اس معاملے میں مورد الزام ٹھہرایا گیا؟ کیا جن لوگوں نے جسٹس قیوم کو فون کر کے یہ کہا کہ جی ان کو فل ڈوز دیں, ان کو پوری سینٹنس کریں, کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ کیا جسٹس قیوم سوائے اس کے کہ وہ ریٹائر ہو کے بیٹھ گئے جناب اور جناب وہ چلے گئے, ہم نے اس کے اوپر کچھ کام کیا؟ پھر آپ پیچھے ذرا چلے جائیں, جس طرح سے میں نے کہا حافظ اتنے کمزور نہیں ہے. جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب جو ہیں, بٹو بینچ جس نے اس کو پھانسی دی. اب انفارچونیٹ ہے یہ کہ ہمارے محترم ججز جو ہیں ان کو بھی ساری باتیں جو ہیں وہ اس وقت یاد آتی ہیں جب وہ ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں. اب میرا یہ سوال ہے رانا صاحب سے کہ اگر اب ان کو اتنی ہی جناب اب یہ, تو اس کی ٹائمنگ اب رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ ساری بات ہوئی تھی آپ نے اس وقت, اگر آپ میں اتنی مورل جرت تھی تو آپ کو اس وقت اس کو سامنے لانا چاہیے تھا. تو پھر بندہ اسی طرح سے جیسے میں نے کہا جسٹس نسیم حسن شاہ کو دیکھ لیں آپ, کیا ہوا؟ ریٹائر ہو گئے, پھانسی بندوں کو چڑھ گئی جناب, اور اس کے بعد آ کے جناب کہہ رہے ہیں کہ آئی واز انفلوئنس. اور پھر جسٹس سجاد علی شاہ کے کیس میں دیکھ لیں کیا ہوا, سپریم کورٹ کے اوپر کیسے حملے ہوئے, کیسے جو ہیں بریف کیس لا کے جناب اپنی مرضی کے بینچ بنائے گئے اور وہاں سے جو ہے وہ فیصلے لیے گئے. تو یہ سارا ہمارے جوڈیشل سسٹم کو کس طرح سے کرپٹ کیا گیا. اب اس کے اوپر کبھی جو یہ سب کرنے والے ہیں کبھی ان سے باز پرس ہوگی. آج obviously چیف جسٹس صاحب جو ہیں اطہر معین اللہ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے نوٹس لیا ہے, اور وہ نوٹس ان کا لینا بنتا بھی تھا کیونکہ سٹنگ ہائی کورٹ کے جو جج صاحب ہیں وہ اس میں انوالو ہیں, جو کہ obviously وہ اپیلیں بھی سن رہے ہیں. تو ایسے صورتحال میں اب اس انویسٹیگیشن کو اس کے منطقی انجام تک کون پہنچائے گا؟ جو بھی ہے, اگر ثاقب نثار صاحب اس پہ قصوروار قرار دیے جاتے ہیں تو کیا ہمارے جوڈیشل سسٹم میں اتنی سخت ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکے؟ رانا شمیم صاحب جو ہیں وہ قصوروار ٹھہرائے جاتے ہیں تو کیا اس پہ ہوگا کوئی کام؟ وکیل ہونے کے ناطے میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں چیزیں بہتر ہو بھی سکتی ہیں, لیکن جو کچھ پہلے ہو رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے, جس کو ہم نے پروبیبلٹی کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے, اگر بیلنس آف پروبیبلٹی کو سامنے رکھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ نہیں چیزیں ایسے ہی چلیں گی, ایک ہائپ کریٹ ہوگی اور بس.
لیکن اس سب یہ اب یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں جو اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. ایک بات تو سیپریٹ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جناب وہ پاناما میں ان کا تھا رول، اور بعد میں ان فیلڈ ریفرنس اور یہ سارے وہ تھے یا نہیں تھے. اب جتنی جو ہے وہ ان ٹرائل کے دوران جو چیز ہے اس میں اتنی کنٹروورسی ہو گئی ہے کہ اس میں اب نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا ایکویٹل جو ہے وہ بنتا ہے. میری نظر میں اب ان کو بری کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، وہ ہونا چاہیے. اور دوسرا جو حصہ وہ یہ ہے کہ اب یہ جو سسٹم کے اندر یہ ساری چیزیں انفلوئنس ہونے والی جو ہے، کون انفلوئنس کرتا ہے، کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے، کہاں سے حکم آتے ہیں، اس کے اوپر کون بات کرے گا. یہ سوال آپ لوگوں کے لیے چھوڑتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کے جو وکلاء ہیں وہ بھی ایک اچھا اب آرگومنٹ کریں گے کورٹ کے اندر. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کی سزاؤں کو بحال رکھنا وہ جو لیگل جورسپروڈنس ہے، اس کے جو فنڈامنٹلز ہیں، اس کی خلاف ورزی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف صاحب نے کیا تھا نہیں کیا تھا، میں وہ اس بحث پہ تو میں پڑھ ہی نہیں رہا کہ جی نہیں وہ نہیں کیا تھا وہ بے گناہ ہے. نہیں، جہاں پہ ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے وہ آلویز اکیوز کو فیور کرتا ہے. اور جب یہاں پہ اب اتنے بڑے بڑے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں، اور اتنا بڑا ڈاؤٹ جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے سراؤنڈنگ جو ہے وہ ٹرائل کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب کے وکلاء ایک تگڑا آرگومنٹ جو ہے وہ کورٹ میں دیں تو نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بری ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میری لیگل اوپینین ہے ایز اے لائر. دوسرا، جس طرح سے میں نے کہا کہ وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ہم یہ امید ہی رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ انفلوئنس سے آ جائے، ہمارے سیاسی نظام کے اندر جو ہے مداخلت جو ہے وہ رک جائے. اب چیف جسٹس سے اگر یہ بات الیجڈ ہے، اور یہ بات اگر ہے کہ جی ان کو 18 کے الیکشن سے پہلے ان کی ضمانتیں نہیں ہو جائے، تو یہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں انٹرفیئرنس ہے. بالکل یہ بڑی آبویس انٹرفیئرنس ہے اگر یہ درست ہے تو، اگر الیجڈلی. ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں کہ کسی وقت یہ سسٹم جو ہے، میں تو ہے اس سسٹم کا حامی نہیں ہوں. بھی پچھلے دنوں میں نے ایک پروگرام کیا تھا، وہ بھی آپ دیکھ لیں. میں نے تو کہتا ہوں کہ یہ سسٹم روٹن ہو چکا ہے. یہ ہمارے عام لوگوں کے فلاح کے لیے کسی قسم کے کوئی ریلیف دینے کے لیے جو ہے وہ سے قصر ہے. تو اللہ کرے جی کہ اب یہ جو نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے جناب رانا شمی والے اسٹیٹمنٹ سے، یہ کسی اپنے منطقی انجام تک پہنچے. ٹھیک ہے، منطقی، جو قصوروار ہوں ان کو ان کی سزا ملنی چاہیے. مجھے، اپنے بھائی، اپنے دوست زاہد چودھری کو اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.